فضائل اعمال حکایت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہے۔ صلح حدیبیہ اور ابو جندال رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کو ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جان نثار تھے اور فرما بردار بھی تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک یہ شرط بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندال رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا بھی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان قریب حق تعالی شانو تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بیچتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات پر بھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دی۔
انہوں نے اس پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے، مجھے واپس کر دیا، مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لڑائی بھڑکنے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے سے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا معلوم ہوا، اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر ان ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا، اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں، یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو وہ بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا، اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فائدہ، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطیہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹاتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، بشرطیہ وہ مسلمان ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا آخرت کی 100% کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین اب سب کی زندگیوں میں آ جائے، فرمایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کی ضرورت ہے، اور یہ محنت ختم نبوت کی برکت سے ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا ہے، اس بنیادی اور سرداری والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ میں بھی انشاءاللہ ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔